کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج ادا فرمایا؟ جی ہاں، یہی تھا حجۃ الوداع، وہ حج جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو آخری پیغام دیا، وہ حج جس کے ہر لمحے کو صحابہ کرام نے آنکھوں میں محفوظ کر لیا۔ آئیے آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں 10 ہجری کے اس عظیم سفر پر، جہاں 1 لاکھ سے زائد خوش نصیب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر رہے تھے۔ 10 ہجری ذوالقعدہ کا مہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اعلان فرمایا، لوگوں میں اس سال حج کے ارادے سے جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ یہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 10واں برس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان عام فرمایا، میں اس سال حج بیت اللہ کے لیے جانے والا ہوں۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ آپ کا اعلان سن کر مختلف مقامات سے صاحب استطاعت لوگ پیدل اور سوار جوگ در جوگ مدینہ منورہ پہنچنے، تاکہ آپ کی اقتدار میں حج کی سعادت سے ہمکنار ہو سکے۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ اس سال مدینہ منورہ میں چیچک یا خسرہ کی وبا پھوٹ پڑی تھی۔ اس وجہ سے لوگوں کی ایک معقول تعداد حج سے محروم بھی رہ گئی تھی۔ جن لوگوں کے لیے یہ بیماری حج سے مانے رہی، آپ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ اب جو شخص حج پہ جانا چاہتا ہے، بہتر ہے وہ جو ماہ رمضان میں عمرے پر اکتفا کرے، وہ بھی بجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس مبارک سفر کا آغاز ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف حج کا عزم لے کر نکلے تھے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ نے اس کے علاوہ اور کوئی حج نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر حج کے لیے شجرہ والی راہ اختیار فرمائی۔ اس روز جمعرات تھی اور ماہ ذی القعدہ کے 5 دن باقی تھے، جبکہ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ نماز عصر اپنے پہلے پڑاؤ ذوالخلیفہ پہنچ کر ادا کی۔ اس مقام کا دوسرا نام ابار علی ہے۔ جمعے کی رات آپ نے وادی عقیق ہی میں گزاری۔ اس رات آپ اپنی ازواج کے پاس بھی گئے، صبح غسل کیا اور نماز فجر ادا فرمائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وسلام علیہا نے اپنے ہاتھ سے آپ کو زریرہ خوشبو لگائی۔ یہ زرد رنگ کی ایک بوٹی کا نام ہے جو رنگنے کا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خوشبو بھی لگائی جس میں کستوری شامل تھی۔ پھر آپ نے اپنے سر پر لبیدہ لگایا۔ وہ حاجی جن کے بال لمبے ہو اس کے لیے مسنون ہے وہ اپنے سر پر چپکنے والی چیز لگا لے، تاکہ بال جمے رہے اور گرد و غبار سے خراب نہ ہو جائے۔ اس عمل کو تلبید کہتے ہیں۔ آپ نے 5 نمازیں ذوالخلیفہ یعنی ابو ابار کے مقام پر ادا فرمائی۔ پھر اپنی قربانی کے جانوروں کو جوتوں کا ہار یعنی قلادہ پہنایا اور ان کی کوہان کو داہنی جانب سے معمولی سا چیرا لگا دیا، جس سے تھوڑا سا خون نکل آیا۔ قربانی کا جانور جو حرم کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالنا قدیم سے چلا رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس عمل کو قائم رکھا، اور یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور حرم کے لیے وقف ہے۔ اسی طرح لوگ ایسے جانور کو کوئی گزند نہ پہنچاتے تھے، اور اگر گم بھی ہو جاتا تو اسے حرم کی طرف روانہ کر دیتے تھے۔ اس عمل کو اصطلاحاً تقلید الہدی کہا جاتا ہے، اور یہ سنت ہے۔ قربانی کے جانوروں میں سے صرف اونٹوں کی یہ خصوصیت ہے کہ جوتوں کے ہار کے ساتھ ساتھ ان کی کوہان کی دائیں جانب معمولی سا چیرا لگاتے ہیں، جس سے تھوڑا سا خون رس آتا ہے، جسے کوہان اور بالوں پر مل دیا جاتا ہے۔ اس عمل کو اشعار کہا جاتا ہے۔ یہ بھی مسنون عمل ہے۔ اس سفر میں آپ اپنی قربانی اپنے ساتھ لے کے گئے تھے۔ پھر آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ
پر سوار ہوئے اور جب وہ مسجد ذی الخلیفہ کے قریب پہنچی تو آپ نے تلبیہ پکارنا شروع کیا۔ آپ نے حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا تلبیہ پکارا جو کہ حج قرآن کا تلبیہ تھا، اور لوگوں کو بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جو حج اور عمرے دونوں کا تلبیہ کہنا چاہتا ہے کہیں، اور جو صرف حج یا عمرے کی نیت رکھتا ہے وہ بھی صحیح ہے، وہ اس کا تلبیہ پکارے۔ آپ کے ساتھ اس قدر کثیر لوگ تھے کہ ان کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ تلبیہ توحید، پھر آپ نے تلبیہ توحید پکارنا شروع کر دیا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں، تمام نعمتیں تیری ہے، اور بادشاہت بھی تیری ہے، تیرا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو حکم دے کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے کہے۔ ابھی ذوالخلیفہ ہی میں تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس کے ہاں محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس خاتون کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا غسل کر کے لنگوٹ کس لے اور احرام باندھ لے اور تلبیہ پکارے۔ پھر آپ نے مقام بیدا میں نماز ظہر ادا کی اور اس کے بعد اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب وہ کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ پکارا اور روانہ ہوئے۔ دوران سفر بھی آپ تلبیہ پکارتے رہے۔ مقام صرف پہنچے تھے کہ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایام شروع ہو گئے جبکہ انہوں نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا۔ آپ نے انہیں حکم فرمایا غسل کرے، اپنے بال کھولے اور کنگھی کرے، نیز فرمایا عمرہ چھوڑ دے اور حج کی نیت کرے، حج کے تمام اعمال سر انجام دے مگر پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف یعنی عمرہ نہ کرے۔ آپ اسی وادی صرف میں تھے کہ لوگوں سے ارشاد فرمایا جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ اپنے اس حج کو عمرے میں تبدیل کرنا چاہے تو کر لے، یعنی احرام تو اس نے حج کا باندھا تھا مگر وہ عمرہ کر کے احرام کھول دے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے نیا احرام باندھے۔ البتہ جس نے عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھا اس کے پاس قربانی ہے، وہ اپنی نیت تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ جب تک اس کی قربانی 10 ذی الحجہ کو مینا میں ذبح نہ ہو جائے اور وہ احرام نہیں کھول سکتا۔ چنانچہ بعض نے اپنے حج کی نیت کو عمرے میں بدل لیا اور کچھ حج ہی کی نیت پر قائم رہے، اسے عمرے میں نہ بدلا۔ البتہ جن کے پاس قربانیاں تھی وہ عمرہ اور حج کی نیت پر قائم رہے۔ ایک مقام پر آپ نے یہ بھی حکم دیا ہر وہ شخص جس کے پاس قربانی ہے وہ حج اور عمرے یعنی حج قرآن کا تلبیہ پکارے۔ تب آپ وہاں سے چل کر وادی ذی طویٰ میں جا اترے اور اتوار کی رات وہی گزاری۔ یہ ذی الحجہ کی 4 تاریخ تھی۔ صبح کی نماز بھی آپ نے یہی ادا فرمائی۔ آپ نے مکہ شریف میں داخلے کے لیے اس کی بالائی جانب قضاء کی طرف سے ثنیہ علیہ والی راہ اختیار فرمائی۔ مکہ میں آپ کی تشریف آوری اتوار کی صبح دن چڑھے آپ مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ بہت زیادہ لوگ تھے۔ راستے میں ہی مختلف اطراف سے لوگ بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی آگے کا سفر اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی بادب حاضری نصیب فرمائے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔